آن لائن یہ پلیٹ فارمس موجود ہیں، وہاں اسکل سیکھیں. جیسے میں بڑی اگزامپلیں دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کی جس کو کھانے پکانے آتے ہیں، کیکس بنانے آتے ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں جیسے ایٹسی. ایک پلیٹ فارم ابھی پاکستان میں ریسنٹلی کچھ دن پہلے اپرووڈ ہوا. ایٹسی امریکہ کی سب سے بڑی ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے جہاں کسٹمائز پروڈکٹس بکتی ہیں. کسی خواتین کو کوئی کارڈ بنانا آتا ہے، وہ کارڈ بیچ سکتی ہیں. ای کارڈ ڈیجیٹل پروڈکٹس بیسیکلی. کسی خواتین کو ایسی ڈیزائن کرنا آتا ہے شرٹ کا کہ وہ شرٹس بیچ سکتی ہیں، ڈیجیٹل شرٹس. تو وہ پرنٹ اور ڈیمانڈ سے وہ لوگ پھر بائی کرتے ہیں، تو پھر وہ پرنٹ کر کے آپ بھیجتے ہیں. اسی طرح سے آپ فار ایگزامپل کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا اسکل ہے، جیسے بہت سارے بچے پہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو وہ سویٹر بننے کے لیے آپ دیکھتے ہیں ہماری خواتین عورتیں پاکستان میں وہ بنتی ہیں اور وہ گفٹ دیتی ہیں ادھر ادھر کسی کو. اگر آپ ایٹسی پہ جا کے اس کی پرائز دیکھیں کبھی $50 $100 $60 $70 کا وہ سویٹر بک رہا ہے چھوٹا سا جو بچہ ایک پیدا ہوتا ہے. تو کسٹمائز پروڈکٹس ہیں، پینٹنگ ہیں، ڈیجیٹل آرٹس ہیں، اس طرح کی پروڈکٹس ہیں، وہاں بیچ سکتی ہیں. اسی طرح سے کوئی اور اسکل بھی سیکھ سکتی ہیں اگر یہ نہیں آتا تو. اگر یہ کسٹمائز پروڈکٹس کے لیے آپ نے رجسٹر کروانا ہے تو اس کا کیا پروسیس، کیا طریقہ کار ہوگا؟ کوئی طریقہ نہیں. ایک اکاؤنٹ بنانے کا پروسیس ہے، وہ لرن کرنا ہوگا آپ کو کہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے. پاکستان کا فری ہوتا ہے یا $10 ہے اس کی پرائس اس وقت فی الحال تو، لیکن وہ بھی تب جب آپ سیل کرنا شروع کرتے ہیں یہ پروڈکٹس. ادروائز تو $10 از نتھنگ فار اینی ون ہو از سیلنگ آن لائک امریکہ کی بڑی مارکیٹ پلیس پہ. ابھی جیسے ہماری ایک خاتون تھی اسٹوڈنٹ، انہوں نے پچھلے دنوں ایک برانڈ لانچ کیا حجابس کا، اور وہ شالم مارکیٹ سے حجاب پہ وہ شالم مارکیٹ پہ جاتی تھیں اور وہاں سے ہول سیل میں حجابز اٹھاتی تھیں. اور جب حجاب اٹھاتی تھیں تو وہ B2B لیتی تھیں اور پاکستان میں لوگوں کو ٹارگٹ کرتی تھی، ایسی خواتین کو جو کہ حجابز پہنتی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا میں نے ان خواتین کو ٹارگٹ کرنا ہے جو حجابز پہنتی ہیں، اور تاکہ وہ بائی کریں سوشل میڈیا پہ. آپ کے پاس فون ہے، آپ نے آج تک اپنی اس کی پکچر اپلوڈ نہیں کی حجاب کے ساتھ آپ خواتین، لیکن سوشل میڈیا کو پتہ کہ حجاب پہنتی ہیں. کیسے؟ کیونکہ آپ کا فون آپ کے کی ورڈ سن رہا ہے. جب آپ گھر میں بیٹھ کر کوئی بات کر رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پلیز مجھے حجاب پکڑانا، میں حجاب پہن رہی ہوں، گھر میں کوئی بھی بات حجاب کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو یہ فون آپ کا کی ورڈ سن لیتا ہے. اب اس فون کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ آپ حجاب پہنتی ہیں. اب آپ سوشل میڈیا پہ براؤز کریں گی، آپ کو حجاب کے ایڈز آنا شروع ہو سکے. آپ کو اگر نہیں یقین تو آپ ٹیسٹ کر لیجئے اس کو بول کر، بیڈ شیٹس جا کر دیکھیے. اب تھوڑی دیر بعد 15 منٹ بعد بیڈ شیٹس کے ایڈز آئیں. ایسا ہوتا ہے بہت سی دفعہ، اور بہت سے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں کرتے. مطلب جو IT کا جن کا بیک گراؤنڈ ہوگا یا جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے الگوریدمز AI کے پکڑتے ہیں آپ کے لفظوں کو اور کس طرح سے مارکیٹ کرتے ہیں. جن کو نہیں پتہ وہ نہیں مانتے، بٹ اٹ ہیپنس کہ آپ کوئی بھی لفظ کسی کے بارے میں کوئی چیز بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی آپ کو ایڈز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسی ہے جی، جیسے وہی بات ہے کہ ایسے آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے خواتین نے یہ اسکل سیکھ کے، میں جو اگزامپل کے اسٹڈی کی دے رہا تھا، وہ انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور حجاب بیچنا شروع کر دیے اپنے حجاب کا برانڈ بنا کر. تو انہوں نے کوئی باہر تو نہیں گئی وہ، رائٹ، اور وہ انہوں نے بھیجا بھی کسی اپنے بھائی کو کہ جا کر حجاب شارٹ لسٹ کر کے آؤ. پھر وہ خود بھی چلی گئیں دیکھ کر. تو خود بھی آپ بازار میں جا سکتے ہیں، جب اپنی شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو اس نظر سے جائیں کہ میں یہ بیچوں کیسے، نہ کہ خریدوں کیسے. تو یہ سوچ لے کر آنی ہے کہ میں اس جگہ پر کیسے آ جاؤں سیلر. تو اب تو آن لائن کے دور ہے. پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ $5.2 بلین کی مارکیٹ ہے، رائٹ. ہماری پاپولیشن ہے 25 کروڑ. ہماری اس وقت ای کامرس مارکیٹ ہے 5.2 بلین. امریکہ کی پاپولیشن ہے 35 سے 36 کروڑ. اس کی ای کامرس مارکیٹ ہے $1.2 ٹریلین. تو امیجن کریں وہ صرف ہم سے 10-11 کروڑ زیادہ ہیں اور ان کی ای کامرس سائز کدھر گیا ہوا ہے. تو ہمارا تو ابھی مطلب 1% بھی نہیں ہے اس سے. لیکن اس کا مطلب ہے پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے. پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے تو باہر کے لوگ، ٹیمو جیسا پلیٹ فارم پاکستان میں ایڈورٹائز کر رہا ہے، علی بابا ایڈورٹائز کر رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے تو کر رہا ہے نا. تو اس لیے پاکستان کے لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا. تو یہ خواتین تو کچھ ایگزامپلز دی ہیں آپ کو میں نے، اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی اگر اس ڈسکشن کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں تو کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کا بھی میرے ذہن میں آتا ہے. مطلب یہ سارے وہ کوشچنز ہیں جو کہ یوتھ آج کل ٹٹول رہی ہے، ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اس پہ کیا آپ سمجھانا چاہیں گے یوتھ، دی پیپل ہو آر لسننگ ٹو یو؟ ویل دیکھیں، پاکستان میں تو بین کیا ہوا ان لوگوں نے، گورنمنٹ نے، کہ کرپٹو الاؤ نہیں ہے. 16-17 ملک ہیں جو بین رہنا چاہیے، بین اٹھنا چاہیے.
اٹھنا چاہیے, آئی تھنک بالکل اٹھنا چاہیے, کیونکہ یہ اپرچونٹی ہے پاکستان کے لوگ, جو پوری دنیا جب اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے تو پاکستان کے لوگ کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے؟ اگر کوئی ریزرویشن ہے تو اس کے لیے پالیسی بننی چاہیے, کوئی رولز بننے چاہیے, نہ کہ اس کو بین ہی کر دیں. مطلب یہ کہاں کا انصاف تو نہ ہوا نا کئی یوتھ کے ساتھ. تو ابھی تو بہت ایشوز ہیں. ایشوز یہ ہیں کہ پاکستان کے بچے جب ٹریڈنگ کرتے ہیں اور وہ پیسے ریسیو کرتے ہیں اپنے والٹ کے بعد پھر ودرا کرتے ہیں پاکستان میں, تو پاکستان کا بینک ہی اس کو بین کر دیتا کہ جی یہ تو کرپٹو الاؤ نہیں ہے یہاں پر. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے پوری دنیا میں اس وقت. تو ابھی تو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف لیا اس کے بعد سے تو یہ کرپٹو بوسٹ ہی رہے گی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ پرو کرپٹو ہے. اینڈ ہی مے اینڈ اپ ایڈنگ بٹ کوائن ان ٹو یو ایس ریزروز. یہ ایک پریڈکشن ہے لوگوں کی بہت سارے کہ شاید وہ اس کو اپنے امریکہ کے ریزروز میں ایڈ کر لے, جو کہ بہت بڑی وہ $1 ٹریلین کی ان کی مارکیٹ بن جائے گی. تو دس از واٹ دا پیپل آر تھنکنگ. ایون کہ ٹرمپ ہیز لانچڈ ہز اون کوائن ایز ویل, جو کہ ٹرمپ کے نام سے $، ٹرمپ. تو اس نے اپنا کوائن بھی, یعنی کہ ایسا امریکہ کا پریزیڈنٹ جس کے اپنے نام کا کوائن ہے جو کہ لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں, بائی سیلنگ کر رہے ہیں. تو گر بھی گیا تھوڑا سا, گر بھی گیا ہے بالکل جی بالکل. وہ 90 تک گیا تھا اور اب تو میرے خیال میں 25-30 تک کا ٹریڈ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے پیسہ بھی لوز کیا, رسکی بزنس ہے. کس میں انویسٹ کریں کو بتا دیں. نہیں, میں انویسٹ تو ایسا نہیں ہو سکتا, آپ اس کو یہ پوری خود اسٹڈی کریں, خود اسٹڈی کریں, کیونکہ یہ رسکی بھی ہے, اس میں پیسے لوز بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں. اچھا ہم یہی بات کر رہے ہیں تو اسٹار لنک آئے گا پھر پاکستان کیا؟ دیکھیں اسٹار لنک ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, انتہائی بڑی اپرچونٹی ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان اس وقت شاید 158ویں نمبر پر ہے جہاں پہ انٹرنیٹ اتنا سلو ہے, 158 میں, اور جو انڈیا ہے وہ 29ویں نمبر پر ہے, رائٹ. تو دس از واٹ انڈین, نو ونڈر وہ آگے کہاں پہ ہیں. تو اور بنگلہ دیش ہے وہ 60 نمبر پہ ہے, ہم لوگ 158 نمبر پہ ہیں جہاں انٹرنیٹ اتنا سلو ہے, اپلوڈ ہی نہیں ہوتی. کوئی آپ زوم پہ بات کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ڈسکنیکٹ. تو اسٹار لنک ایلن مسک خود کہہ رہا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں, اور ہمارے جو لیڈرز سو کالڈ ہیں سینٹ کے اراکین وہ کہہ رہے ہیں کہ ایلن مسک ہمارے سے معافی مانگے تو ہم اس کو لائسنس ایشو کریں گے. مطلب یہ کہاں کیا ہے کہ آپ $460 بلین جو اون کرتا ہے, دنیا کا امیر ترین آدمی ہے, اس کو کہہ رہے ہیں سینٹ کے ممبران ہمارے سے معافی مانگو گے تو آپ آئیں گے ادھر اسٹار لنک لگانے. بہت بڑی ہے نا ہماری جا کے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا اس سے, اور وہ ایک بندہ اگر انٹرسٹڈ ہے تو آنے دیں اس کو. دنیا کہتی ہے اگر دنیا کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے ہمارے پاس آئے, ہم کہہ رہے ہیں جی نہیں ہمارے سے پہلے معافی مانگو. میں نے تو نہیں کبھی دیکھا ہے دنیا میں. ملے گی معافی؟ پتہ نہیں کب ملتی ہے. کیا لوگ ہیں یار, مطلب اندازہ لگائیں جا کے ان کا, سمجھ سے باہر ہے. اچھا اے آئی کی بات کریں, ہر چیز کے اوپر. میں ابھی کراچی جانا ہوا تو اتفاق سے وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ کو ہر جگہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے تو مطلب اتفاق یہ تھا کہ ہر کانفرنس اے آئی سے ریلیونٹ ہے, ہر چیز کے اندر آپ کو اے آئی نظر آ رہا ہے. پاکستان اسلام آباد کا چکر لگا تو اسلام آباد کے اندر بھی آپ کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ اے آئی نے کس طرح آنا ہے. تو اے آئی کا فیوچر کیا لگتا ہے, اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو یوتھ ہے وہ اے آئی کو کس طرح سے ٹارگٹ کریں؟ دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں جو جنگ ہے نا اصل, وہ جنگ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے, جو کہ آپس میں اب یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ بم مار دیا کسی کو یا تلواریں مار دی اینڈ آل دس, بٹ جو جنگ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں کون آگے نکلتا ہے, یہ جنگ ہو رہی ہے. اے آئی میں کون آگے نکلتا ہے, کیونکہ دس از واٹ